نصیب بے شک اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ میرے اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سایہ حاصل کرے گا۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ حق مسئلہ یہ نہیں کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ لا کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ عورت جو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، اب وہ خود کو زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ 10 گناہگار عورتیں، تیز زبان والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بے پردہ عورت، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز نکلتی ہوئی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ دن گزر جائیں گے اور نیک عمل باقی رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں مندرجہ ذیل تمام تسبیحات صبح اور شام ضرور پڑھنی چاہیے۔